آج سارا دن نا اللہ کی رحمت کا ذکر کریں کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اس کے فضل کا ذکر کریں. ایک کاروبار ہی نہیں نا چلتا، پیر تو چلتے ہیں نا اللہ کے فضل سے، زبان تو چلتی ہے نا، ہاتھ آنکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے نا. جو شے نہیں نہ چل رہی اس کو آج چھوڑ دے، مہربانی کریں. جو ساری چل رہی ہے اس پر تو اللہ کی رحمت کا اظہار کریں، اس پر تو غور فرمائیں. حضرت عمر کا زمانہ تھا، ایک نوجوان صحابی کا بیٹا مسجد جایا کرتا تھا، بڑا نیک تھا. ایک عورت اس کو اپنی طرف بلانے لگی، لبھانے لگی. نوجوان تھا، ایک دن دل آ ہی گیا بی بی پہ. عشاء کی نماز پڑھ کے اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ کسی قاری صاحب نے آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ مَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب 2 جنتیں عطا کرے. یہ آیت کیا سنی کہ نوجوان بے ہوش ہو کے گرا. کسی نے باپ کو خبر دی کہ تیرا بیٹا بے ہوش ہے. باپ گھر لائے، بالوں میں ہاتھ پھیرا، بیٹے کیا ہوا؟ اس نے آنکھیں کھول کے کہا ابا جی میں نے گناہ کیا نہیں، لیکن میرا قبضہ پورا ہو گیا تھا گناہ پہ. وہ بالکل راضی تھی، میں چاہتا تو میں گناہ کر لیتا، لیکن میں اللہ سے ڈر گیا. کیا واقعی رب مجھے 2 جنتیں دے گا؟ تو باپ نے ماتھا چوما، کا بیٹا اللہ کے وعدے بڑے ہی سچے ہیں، بڑے سچے ہیں. تو یہ تصور کر کے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر ڈر جا، واقعی 2 جنتیں دے گا. اس نوجوان نے چیخ ماری اور روح ہی پرواز کر دی. رات کو جنازہ پڑا، دفن کر دیا. صبح حضرت عمر آئے، فرمایا اتنا نیک نوجوان تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے غسل میں شریک ہوتا، کفن میں شریک ہوتا، میں جنازہ پڑھاتا. حضور بس رات دیر ہو گئی، دفن کر دیا. امام سیوطی نے لکھا، ابن کثیر نے لکھا، ابن عساکر نے لکھا. حضرت جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح اس کی قبر کہاں ہے؟ نیک ہو کوئی بندہ تو قبر پہ جانا چاہیے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو قبر پہ لے گئے تو سیدنا فاروق اعظم قبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے اللہ نے تجھے 2 جنتیں دی ہوں گی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم قبر کے اندر سے بول پڑا، کامل پیرونا دے باہو قبر جنا دی جیوے. قبر کے اندر سے بول پڑا، کہنے لگا عمر امید والی بات نہیں، میرے رب کے وعدے بڑے سچے ہیں. اس نے واقعی مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، اس نے واقعی 2 جنتیں دی ہیں. کبھی کوئی کام تو ایسا ہو جو صرف اللہ سے ڈر کے چھوڑا جائے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ یقین کریں بچوں سے ڈر کے ہم نے بڑے کام چھوڑ دیے، بھائیوں سے ڈر کے چھوڑ دیے، دنیا داروں سے ڈر کے چھوڑ دیے. اور کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت سارے ماں باپ نے اولاد سے ڈر کے چھوڑا، بہت سارے استاد شاگردوں سے ڈرتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ پیر مریدوں سے ڈرتے ہیں. کاش ہم اللہ سے ڈرنا شروع کریں. جب رب سے ڈرو گے پھر کسی اور سے نہیں ڈرو گے. اللہ کا خوف سنوارتا ہے، سجاتا ہے. یہ ذہن بنائیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہا تھا تو صحرا میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. میں نے دعوت دی روٹی کھا لو، کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. آپ فرماتے ہیں غریب آدمی تھا، نفلی روزہ. میں اٹھ کے قریب گیا، میں نے کہا پتہ تو کروں صرف روزے دار ہے کہ نیک بھی ہے؟ صرف کچھ روزے دار ہوتے ہیں پر نیک ہے. ناراض نہ ہو جائیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کر رہا ہوں. کچھ نمازی ہوتے ہیں پر نیک، حاجی ہوتے ہیں پر نیک، وہ تقوی نہیں اختیار کرتے، مقاصد نماز اور مقاصد روزہ نہیں جانتے. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اسے کہا یہ بکری بڑی پیاری ہے، بیچ نہیں دیتا میرے ہاتھ؟ کہنے لگا میری نہیں، میں تو چرواہا ہوں، تنخواہ پہ بکریاں چراتا ہوں، کسی اور کی ہیں، مالک کوئی اور ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری بھیڑیا لے گیا تھا، یہ 300-400 بکریاں، مالک کو کیا پتہ؟ کہنا ایک بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے ہیں اس نے داڑھی جھاڑی تو گرد اڑی. غریب آدمی مٹی میں لتڑا ہوا لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی روشنی. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک سے تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، اور جب کائنات کا مالک پوچھے گا، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فرماتے ہیں میں واپس آیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے. پہلے غلام خریدا، پھر بکریاں خریدی، پھر وہ بکریاں اسے تحفے میں دے دی. کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تو رب سے ڈرتا تھا نا تو اللہ نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. اگر ہم اصلی نیک بننا چاہتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں وقتی نیک، لوگوں کے سامنے نیک، ایک ہوتا ہے اصلی نیک. اصلی نیک وہ ہوتا ہے جس کا ذہن بن جاتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا.
امام غزالی نے بڑی خوبصورت روایت لکھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو یکا یک ایک دیہاتی عربی آیا، یکا یک اندر داخل ہوا، السلام علیکم کہا، بندہ بڑا سادہ تھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ باتیں کیا ہو رہی تھی، کوئی سوال جواب نہیں، سلام لینے کے فوراً بعد عرض کرتا یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ کہتے ہم حیران ہو گئے کہ یار پہلے پوچھ تو لے، پہلے کیا بات ہو رہی، آتے ہی اپنی چھیڑ دی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تو حضور نے فرمایا پوچھو۔ عرض کرنے لگا حضور یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ تو محبوب مسکرائے، فرمایا بولے آدمی سادی سی بات ہے، حساب اللہ نے لینا ہے۔ کہتے وہ بات سن کے نا تو چل پڑا، جواب سن کے تو چل پڑا، رکا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھہر تو جا، پہلے تو آیا ہے، سلام لی ہے، بات بھی کوئی نہیں کرنے دی، دھڑام سے اندر داخل ہوا ہے اور سوال کا جواب لیا اور پھر تو نے تبصرہ ہی نہیں کیا تو نکل گیا ہے۔ یا رسول اللہ حکم کرے۔ فرمایا کیا پوچھ رہا تھا؟ حضور پوچھا ہے کہ حساب کون لے گا؟ تو حضور فرمانے لگے میں نے بتایا اللہ لے گا، تو بولا کیوں نہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بس اتنا ہی پتہ کرنا تھا، اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر ہم نے باجی جانا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر باجی جانا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے کس طرح؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب وہ کریم غالب آئے گا نا، جب اس کا غلبہ آئے گا تو وہ بڑا کریم ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے معاف ہی کرنا ہے، اس نے کرم ہی کرنا ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن، عدل کرے تے پھر تھر تھر کمبن، کچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاون، میرے جائے منہ کالے۔ فرمایا اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا۔ وہ چلا گیا تو حضور رونے لگے، فرماتے ہم نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے بندہ بڑا سادہ تھا پر بات بڑی کھری کر گیا ہے، بڑی کھری بات کر گیا ہے۔ کریم جب غالب ہوتا ہے تو معاف ہی فرماتا ہے۔